لوگوں کو یہ ڈاکو بنا رہے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا یہ ڈاکو بنا دیں, لوگ روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے وہ ڈاکو بن جائے. اب عوام کی داد رسی کرنے کے بجائے گورنمنٹ عوام کو اوپر سے اور دبا رہی ہے. جن کے پاس ظلم ہے اس کے دروازے کھلے ہوئے, جو رحمت کے دروازے ہیں وہ بند کیے ہوئے. ناظرین, 9 دن کا لاک ڈاؤن اور عید کی چھٹیاں دونوں ختم. اسلام آباد میں معمولات زندگی آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہیں. مارکیٹس کو کھول دیا گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کو بھی بحال کر دیا گیا ہے. تاہم ریسٹورنٹس ابھی تک بند ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کو بھی 23 مئی تک بند رکھا گیا ہے. آئیے تاجر برادری سے پوچھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن نے ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں. جو حکومت نے آخری دنوں میں لاک ڈاؤن لگا دیا, عید کے جو آخری دن ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ کاروبار کا جو ٹائم ہوتا ہے پیک ٹائم ہوتا ہے, جس میں ہر تاجر جو ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کاروبار کروں. ان دنوں میں لاک ڈاؤن لگانے کی وجہ سے تاجر برادری پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بس پچھلے 1.5 سال سے یہ پریکٹس رہی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں کہ یہ لاک ڈاؤن لگا دیتے بغیر جو کنسرن لوگ ہوتے ان کے ساتھ رابطہ کیے بغیر. کنسرن مین یہ ہے کہ جو ہماری لوکل باڈی ہوتی ہے جو مارکیٹوں کو رن کرتی ہے, معاملات کو چلاتی ہے, گورنمنٹ کو چاہیے یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کر دیں, نہ کہ کوئی بھی پیراشوٹر آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ معاملات بٹھا کے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عام بندے کا مسئلہ کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ 1.5 سال سے یہ انہوں نے پریکٹس لگائی ہے. ہم رو رہے پٹ رہے ہیں ان کے سامنے کہ بھائی آپ جو ہے 24 آورس کا کر لو, جدھر باقی ملکوں میں وہ ہو رہا ہے, پریکٹس ہو رہی ہے آلریڈی. 24 آورس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس سپلیشن ہو جائے گی, رش جو ہے وہ آپ کے پاس کم ہو جائے گا. جس بندے نے 3 بجے دن کو آنا تھا وہ رات کو بھی 3 بجے آ سکتا ہے. ہمارے اوپر بھی پریشر بڑھے گا, ہم نے 2 شفٹیں لگانی ہیں, ورکر ہمارے ڈبل ہو جائیں گے. ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ واحد ایک حل ہے کہ جناب آپ کے پاس رش کم ہو جانا ہے. یہ کیا کرتے ہیں, ابھی آج کے دن میں اپنے گاؤں سے آ رہا تھا مردان سے, تو میں نے دیکھا اڈوں کے اوپر رش لگا ہوا ہے, رش ہی رش لگا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھٹی گزری ہے, لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ اسلام آباد پنڈی کی طرف یا جدھر ان کا کام ہے, جابز ہے, وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. کیا اب کرونا نہیں پھیل رہا؟ آپ جب ٹرانسپورٹ اوپن ہوتی, ان کو چاہیے یہ تھا کہ اپنی بسیں بھی ساتھ چلوا لیتے. انہوں نے تو بند کر دی, اپنی بسیں بھی چلوا کے تاکہ رش کم ہو, بڑی بسیں چلوا دے. 7 دن لوگوں نے کیلکولیشن کی ہوتی ہے کہ جناب ہم نے مہینے کے اینڈ کے اوپر یہ پیمنٹس کرنی ہے. اب اگر وہ پیمنٹ پوری نہیں ہوگی, کمپنی والے الگ سے سر پہ چڑھیں گے, جو وینڈرز ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی سر کے اوپر چڑھیں گے, لڑکوں کو تنخواہیں بھی دینی پڑے گی. نہیں دے سکیں گے نا, اینڈ کے اوپر شٹر بند کر کے تالے مار کے چلے جائے. لوگوں کو یہ ڈاکو بنا رہے ہیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا یہ ڈاکو بنا دیں, لوگ روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے وہ ڈاکو بن جائے, جیب کترے بن جائے. تو یہی کر رہے ہیں. اس کا تو ہمیں تو کوئی سین نہیں نظر آ رہا. تاجر برادری کی اس میں تباہی ہو جاتی ہے. بالکل ہی اس طرح چکی میں پھنس جاتے ہیں جیسے وہ بیچارے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے وہ حساب ہو جاتا ہے. اور پھر حکومت کو یہ سوچ ہی نہیں ہے تاجر کا کیا ہوگا, غریب کا کیا ہوگا, امیر کا کیا ہوگا. حکومت یہی سوچتی ہے بس نواز شریف کھا گیا, شہباز شریف چور ہے. یہی 2 باتیں انہوں کو بس لے کے آگے چل رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. پہلے نواز شریف کے دور میں بھی بیماریاں آتی رہی ہیں, مشرف کے دور میں بھی دہشت گردی عروج پر تھی, لوڈ شیڈنگ تھی, لیکن انہوں نے اپنے حساب سے مینیج کیا ان چیزوں کو. یہ جو مینیج کر پا رہے ہیں اس میں یہ بالکل فیل ہیں, اور یہ غلط طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. اب عوام کی داد رسی کرنے کے بجائے گورنمنٹ عوام کو اوپر سے اور دبا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غریبوں کو آپ دیکھیں, تاجروں کو دیکھیں, سکولوں کو دیکھیں, ہر چیز بند پڑی ہوئی ہے. یہ بند کرنے سے لاک ڈاؤن پہ یہ ٹھیک ہے, اوپن ہونے سے اثر پڑتا ہے یا کام زیادہ ہوتا ہے, مگر اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر بوجھ عوام پہ ڈائریکٹ ڈال دیا جائے. اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی تو بات ہے بیماری ہے ہی نہیں. میں نے ماسک نہیں پہنا ہوا, میری عمر بھی کافی ہے, میں نے ٹیکا بھی لگوا دیا, سارا کچھ کر دیا, پر لگوانا نہیں تھا. تو حکومت جو کر رہی ہے وہ اس لیے کر رہی ہے کہ بے ادبی کر رہی ہے, یعنی ادب نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ بڑیوں بزرگوں کا ادب کرو. بڑی سرکار یہ نگری ہے, بڑی سرکار مالک ہیں یہاں کے, ان کا عرس بھی بند کیا ہوا ہے, ان کا دربار بھی بند کیا ہوا ہے. جہاں لوگ آتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ہماری مشکل حل کر دو, وہاں دروازے سب بند کر دیے. اب وہ لوگ ہیں جن کے پاس ظلم ہے اس کے دروازے کھلے ہوئے, جو رحمت کے دروازے ہیں وہ بند کیے ہوئے.
لاک ڈاؤن جو لگ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، بیماری ہے یہ نا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کے اثرات بھی کم ہوئے ہیں، لیکن جو تاجر برادری ہے یا عوام ہے نا اس کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اب جو دیہاتدار بندہ ہے اس کا تمام کاروبار، بازار سر یہ مارکیٹیں ہیں یا بازار جو لگتے تھے، اس عید پہ ایسی حالات تھی کہ جو غریب لوگ تھے وہ بازاروں میں سستی چیزیں لے سکتے تھے۔ بازار بند ہونے کی وجہ سے لوگوں نے، جو غریب طبقہ، نہ تو انہوں نے کپڑے خریدے ہیں نہ انہوں نے جوتے خریدے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے فیصلے سے تاجر برادری بالکل خوش نظر نہیں آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ لاک ڈاؤن لگائے حکومت، کاروبار کو 24/7 کھول دینا چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ مارکیٹس کا جو رش ہے وہ کم ہو جائے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے خلیج نیوز۔